الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی جو دوستوں، یہ رمضان مبارک کے آخری دن چل رہے ہیں، بلکہ یہ جمعۃ الوداع یعنی آخری یہ جمعہ ہے. ایسے ہی جمعۃ الوداع کے بارے میں کوئی خاص احکام تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آخری جمعہ ہے، یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے دلوں کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. کیا یہ مبارک لمحات اور یہ مبارک ایام اور یہ مبارک گھڑیاں ہم سے رخصت ہو جائے. جتنا اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے اعمال صالحہ، روزہ، نماز، تراویح، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرے فضل سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ بغیر توفیق الہی شامل حال کے آدمی ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ میں دیکھ رہا تھا، بعض اللہ کے بندے مسجدوں میں آ کر اس طریقے سے قیام کرتے تھے، بعضوں نے اعتکاف کیا، بعض کاروبار کے ساتھ ساتھ بھی، تجارت کے ساتھ ساتھ بھی تراویح، دیگر نمازیں، عبادات وغیرہ کی. ایک تو ہمیں قبولیت کی اللہ سے دعا مانگ، اور جس میں کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئی، نہیں ہو سکا، تو ان کے لیے ندامت، توبہ اور استغفار. کیونکہ یہ استغفار عمل کی جو کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی عمل کی، اس اعتبار سے اللہ رب العزت اس کی تلافی کر دیتے ہیں، مکافات بن جاتا ہے. اس لیے ابھی جو ہمارے پاس موقع ہے، ایسا نہیں کہ رمضان چلا گیا، بلکہ یہ رمضان کے خاص اوقات چلتے ہیں. اس میں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، آخری راتیں، خاص طور سے تاک راتیں جیسے 21 ہے،
اس طریقے سے 23 سے 25 ہے، اس طریقے سے 27 ہے، یہ سب طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ ان راتوں میں شب قدر کی زیادہ امید رہتی ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ دیکھو اس مہینے کو قرآن سے زیادہ مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو عظمت دیا وہ بھی یہ کہہ کر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے جس دن یا جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نشاندہی کے طور پر کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس لیے اس دن کی بھی عظمت ہو گئی اور قرآن کی بھی عظمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل جو نازل کیا، تنزیل جو کیا، وہ لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، والروح کے معنی جبریل امین مراد ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 24,000 مرتبہ آئے، لیکن پھر ایک موقع پر منع کر دیا کہ اب اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں آنے کی، جیسے آپ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ پھر ان کا آنا بند ہو گیا، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں یہ بھی تشریف لاتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کے آتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ان کے مصافحہ اور ان کے معانقے، ان کے سلام اور ان کی طرف سے خیر و برکت مل رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو بتایا کہ جب آدمی عبادت کر رہا ہو، اچانک اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، اس کا دل لرزنے لگے، کانپنے لگے، اس کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ حضرت جبریل امین اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس سے معانقہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت عموماً عام دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کے آنکھوں میں آنسو لیتے ہیں، اور دلوں میں یہ بات نہیں کہ جیسے قرآن کو ہاتھ میں لیا ٹپاٹپ ان کے آنکھوں میں آنسو نکلتے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بس ان کے آنکھوں میں آنسو نکلنے لگتے۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں کی یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے لیلۃ القدر کی رات میں ایک تو عبادت، دوسرا حضرت عائشہ کی دعا ہے جو پوچھا تھا انہوں نے کہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیم دی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے
اور میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو قریب ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام۔ آخری عشرے میں ایک دعا کا اور اہتمام کرنا چاہیے، اللہم نجنی من النار، کہ اللہ جہنم کے آگ سے تو ہماری حفاظت فرما، کیونکہ یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے وہ جہنم کے آگ سے خلاصی اور جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے اس دعا کا بھی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے متعلق سے جو باتیں عموماً بتلا دیا جا چکا ہے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی باتیں عرض کر دی گئی، کچھ زکوٰۃ کے مسائل بھی عرض کر دیے گئے۔ اب ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، سال کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو صاحب مال ہے ان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، اگر بالغ ہے تو خود نکالنا چاہیے، نابالغ ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ فدیہ 2.25 کلو گیہوں، لیکن ہمارے ایشیا میں صرف 2.25 کلو گیہوں ہی کو سمجھتے ہیں، اسی پر اتفاق کرتے ہیں، حالانکہ کشمش کا بھی بتایا گیا، کھجور کا بھی بتایا گیا ہے۔ کشمش وغیرہ کا 1000 روپیہ تقریباً پڑتا ہے، اسی طریقے سے کھجور وغیرہ کا 800 روپیہ پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ اس طرح بھی جو صاحب مال ہے وہ کم پر اکتفا نہ کرتے کہ بس تھوڑا سا اس طریقے سے کر دیا اور بس صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے 50-60 روپے میں ایک عام آدمی اس کا کپڑا بھی نہیں بن سکتا۔ وہ اگر اپنے بچوں کا کپڑا بنانا چاہے تو کپڑا بھی وہ اپنے بچوں کا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اسی زمرے میں بہت سے لوگ ایسے کہ جو حقیقتاً روزہ نہیں رکھ سکے، معذور تھے، ایک دم فانی بوڑھا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بعد میں بھی ان کو امید نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ اس طریقے سے ایک روزے کا دیا کریں۔ لیکن بعضے ہٹے کٹے میں بعضوں کو دیکھتا ہوں میرے پاس بھی آتے کہ بہت طبیعت خراب رہتی ہے، اصل کچھ ہے کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں تم روزہ نہیں رکھو۔ جوانوں کو میں دیکھتا جیسے وہ چاند کو دیکھتے ہیں، بس ان کی طبیعت میں ہلچل بن جاتی ہے، کیا میری طبیعت خراب ہے، جان بوجھ کر اپنی طبیعت کو خراب کر دیتے۔ میں دیکھتا ہوں جان بوجھ کر تھوڑا تھوڑا سا اسے، بعضے کہتے ہیں کہ میں کام نہیں کر پاتا ہوں، میرا کنٹرول نہیں رہتا، بعضے کہتے ہیں میں بھوک نہیں برداشت کر پاتا ہوں، بعضے کہتے ہیں کہ میں گٹکے کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، میں بغیر گٹکے کے نہیں رہ سکتا، میں بغیر بیڑی سگریٹ کے میں نہیں رہ سکتا۔ عجیب عجیب عذر اس طریقے سے کہتے ہیں۔ یہ سب عذر لچک عذر، بیکار عذر، یہ سب نہیں چلے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ فدیہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگی، بعد میں بھی ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، چاہے کسی بھی طریقے سے روزہ رکھیں۔ بعضوں نے روزے توڑ دیے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں کر سکے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں اس طریقے سے قضا کریں۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی عذر کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے دوا کی وجہ سے روزہ توڑ دیے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ فدیہ وغیرہ تو ان کے لیے بھی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی کہ بعد میں وہ روزے کو قضا کرے۔ مستورات اور خواتین
جو ایام کی حالت میں تھی ان کے لیے بھی بعد میں روزہ کو قضا کرنا چاہیے. تو جو بھی ہے یہ صدقۃ الفطر وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دی جانے چاہیے. یہ واجبات میں سے حدیث میں فرمایا کہ جس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا اس کا نہ تراویح نہ عبادت نہ روزہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ آسمانوں تک نہیں جائے گا. بیچ فضا میں وہ معلق رہتا ہے لٹکا رہتا ہے. اس لیے عید کی نماز سے قبل یہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. دیکھو ہم نے یہ جو اعمال کیے اب میں پہلے شروع کی آیت پڑھی تھی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا. دیکھو روزہ رکھنا عبادت کرنا کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان گزروا دیا کچھ پتہ بھی نہیں چلا. باقی کوئی بھوکا عام دنوں میں رہ کے بتائے تو صحیح یا اور کسی مذہب میں اور مذاہب میں روزہ رکھتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں. تھوڑی چیزیں ان کو منع ہے کہ نمک نہیں کھا سکتے ایسے تھوڑی چیزیں. باقی یہ مستقل صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کر دیا. یرید اللہ بکم اليسر آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان گزروا دیا. تراویح عام دنوں میں 2-4 رکعت نفل پڑھنا مشکل نظر آتا ہے لیکن رمضان میں تراویح وہ بھی اس طریقے سے قرآن کا سننا پورا قرآن کا سننا. اللہ نے آسانی کے ساتھ تراویح بھی پڑھوایا کچھ دن باقی. یہ الگ بات ہے کہ تراویح کا اصل مقصد جو ہے من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ تم اللہ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اس میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. باقی مسلمان تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن تراویح میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے جو آیتیں قرآنیہ ہمارے کانوں میں گونجے عذاب کی تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہو. خوف الہی سے ہمارے آنکھوں میں آنسو جاری ہو. رحمت الہیہ کی آیتیں ان کو سن کر ہمارے اندر خوشی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو اور ہم خوشی میں مچل رہے ہوں. جنت کی آیتیں سن کر جنت کی نعمتوں کو سن کر اللہ کی زیارت اور اللہ کی دیدار. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کیا اللہ اپنے بندوں کو زیارت کرائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ اپنے چہرے کی زیارت کرائیں گے. اس کی تصور کے ساتھ اگر ہم تراویح کا اہتمام کریں تو ہمارے تراویح پر سونے پر سہاگا ہو جائے. بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا 20 رکعت اور وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. وہ زکوٰۃ جو مال حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے تب وہ توڑ کرتا ہے اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے گھر والوں سے جدا ہوتا ہے رات دن. یہ جو تاجر ہیں یہ جو مال حاصل کرتے ہیں ایسے نہیں ان کا دماغ تھک ہو جاتا ہے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تجارت کرتے کرتے بڑی محنت سے پیسہ کو جمع کیا ایک ایک پونجی کو جمع کیا لیکن پھر اللہ کے حکم کے تحت کہ یہ پیسہ وہ سمجھے کہ یہ پیسہ اگرچہ ہم نے کمایا لیکن یہ صرف ہماری نہیں ہے اس میں اور لوگوں کی ملکیت ہے. للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون کہ یہ مال صرف تمہارا ہی نہیں ہے بلکہ یہ مال جو تم نے جمع کیا ہے اس میں اوروں کا بھی حق ہے. مساکین کا ہے غربا کا ہے یتامہ کا ہے بیواؤں کا ہے. وابن السبیل سے مراد اہل مدارس ہیں. یہ سب مال خرچ کرنے کی تمہاری لیے جگہیں ہیں
تو میں نے دیکھا اور آپ لوگ اسی میں سے ہیں کہ بے دھڑک بنا جھجک بغیر کسی قسم کے اپنے دل دماغ پر توپ کیے ہوئے کہ جو بھی مستحق آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، غربا آ رہے ہیں، اہل مدارس آ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں اور دل کھول کر اس طریقے سے دے رہے ہیں، دل کھول کر۔ آپ کا یہ پیسہ یہ اہل علم کے لیے خرچ کرنے کی سب سے زیادہ موضوع ہے، سب سے زیادہ موضوع ہے۔ یہ آپ کا مال کام آئے گا کیونکہ اس سے دینی مدارس زندہ ہوں گے۔ اسی ضمن میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسجد اور مدرسے کے یہ نہ سوچیں کہ میں اسی شعبے سے منسلک ہوں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ مساجد، ان کے ائمہ، اس طریقے سے ان کے مؤذنین اور ان کے خدمہ، ان کی خدمت کرنے والے، وہ بھی ہمارے مال میں شریک ہیں۔ خاص طور سے مسجد کے مؤذن جو مستقل فارغ وقت کر کے اذان کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے خادم، جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، یہ کتنی تندہی کے ساتھ اس طریقے سے مسجد کی صاف صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس طریقے سے زیادہ مال لگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے مالوں کو جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں، اور آگے اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، کیا یہ تکمیل تک آنا ہے؟ ہم نے جو یہ سب اعمال صالحہ کیا، اب یہ تکمیل تک۔ شروع میں نے آیت پڑھی تھی ایام معدودات کہ یہ چند دن کے لیے، دیکھو چند دن میں یہ رمضان گزرتے ہیں، ایام معدودات یہ چند دن کے لیے۔ اب یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا لفظ آیا، تب یہ پورا دن ہو رہا ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب یہ دن پورے ہو جائے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جس ذات نے تم کو ہدایت دیا، اگر یہ ہدایت اور یہ توفیق نہ ملتی تو ہم کیا کر سکتے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی، ہم کو یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ اور یہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے، بطور خوشی کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا۔ ہمارے لیے دو عید ہے، ایک عید الاضحیٰ، ہر دو عید کے پیچھے کچھ نہ کچھ قربانی۔ عید الاضحیٰ کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کے دن جیسا خوشی عید الاضحیٰ عطا فرمایا کہ اس میں اللہ کا شکر قربانی اور نماز کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہ عید اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی عید الفطر، یہ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر کہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، عبادت کی، اب اس کے عوض اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشی دینا چاہتے ہیں۔ عید کے دن واقعتاً حقیقی خوشی جو حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو، دیگر کسی اور مذاہب میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ اور مذاہب میں ہم سب دیکھتے ہیں خوشی کے دنوں میں شراب کباب اس میں وہ مست ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بد فعلی اور بے حیائی، بے شرمی کا عام مظاہرہ ان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عید کا دن یہ خوشی عطا فرمایا، پوری دنیا میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں، اور لوگ کہنے پر، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اصل مذہب ہے، یہ اصل تیوہار ہے۔
یہ اصل خوشی کا دن ہے کہ مسلمان کسی سے لڑائی نہیں کرتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. وہی حکم ہے. عید کے دن کیا حکم ہے ہمیں؟ عید کے دن ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، کلمات تکبیر کثرت سے، بلکہ روایت میں آیا کہ عید کی نماز جب تم پڑھنے کے لیے آؤ، ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے اور اللہ کا ذکر ہر جگہ زیادہ سے زیادہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تعریف کے کلمات سے پورے گلی کوچے، ہمارے محلے اور پورا عالم گونج جاتا ہے. میں پہلے جاتا تھا، رمضان میں بھی سعادت ہوئی تو دیکھا عید کے دن پورا حرم بھرتا ہے اور وہاں کے مؤذنین مائک کے ذریعے سے یہ تکبیرات پڑھتے ہیں، مائک کے ذریعے سے یہ تکبیرات پڑھتے ہیں اور پورا حرم اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی بڑائی سے اس طریقے سے گونج جاتا ہے. تو ہمیں بھی عید کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی کی کلمات، تشکر کی کلمات زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے. یہ آپ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے. اسی طریقے سے عید کے دن جہاں پر ہم اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ حکم ہے کہ عید کے دن کسی کو غم کی حالت میں نہ دیکھنا چاہیے، کسی کو پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ صدقۃ الفطر اسی لیے واجب قرار دیا گیا کہ عید کے دن جہاں پر ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نیا کپڑا بناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ غریب بچوں کے محلے میں بہت سی بیوہ عورتیں ہیں، بیوہ مستورات اور خواتین، ہم چل پھر کر دیکھیں کہ ان کے شوہر نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم نظر آتے ہیں. وہ بچے اس طریقے سے یتیمی کی حالت میں ہماری نظر ان کے اوپر ہونی چاہیے کہ ان کا کپڑا ان کے گھر والوں نے سلایا کہ نہیں سلایا، ان کے نئے کپڑے کا انتظام ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے ابھی سے کوشش کریں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یتیم بچوں کو ہم کپڑا پہنا دیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اور جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر، اس کے تن پر رہے گا، ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی عیدیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عید کی نماز پڑھی، کئی مرتبہ. کیا وہ منظر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عید کا؟ کیا منظر ہوگا؟ آج تو ہم ترس گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. اس طریقے سے ہمیں بھی خوشی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کرتے ہوتے، عید کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ کیا منظر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے مخصوص کپڑا آپ پہلے سے آپ کے لیے سلا دیا جاتا تھا. ایک سرخ، اس میں دھاری دار اس طریقے سے دھاگے ہوتے تھے، سرخی مائی، سفید بھی اور سرخی مائی. اس طریقے سے آپ کے لیے عید کے دن ایک الگ الگ لباس اس طریقے سے بنایا جاتا تھا. آپ کے حسن اور آپ کے سیرت کا کیا کہنا، آپ تو حسین جمیل تھے ہی. میں سیرت کے موقع پر آپ کے حسن اور آپ کی شباہت کا میں بیان بھی کرتا ہوں. وہ تصور کریں کہ ایک تو آپ حسین، احسنوں میں احسن آپ، اور جب کوئی حسین ایسے حسین بغیر کپڑے کے بھی وہ خوبصورت لگتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حسن عطا فرماتے ہیں، اس کو یہ سب زیب و زینت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیسا بھی لباس پہن لے،
وہ حسین لگتا ہے اپنے لباس میں، لیکن ایک حسین و احسن ہو اور اس کے اوپر اور اچھا کپڑا پہنے تو اس کا حسن دوبارہ ہو جاتا ہے اور اس کے حسن کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ احسن میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے، نبیوں میں سے، پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ آپ کو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے اوپر پھر آپ جب وہ جبہ مبارک جو زیب و زینت کے ساتھ رہتا تھا، آپ عید کے دن خاص اس کو استعمال کیا کرتے تھے تو آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ وہ عید کے دن منظر دیکھنے کے لیے عورتیں، مستورات، خواتین، بچے اپنے اس زمانے کے حساب سے چھتوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسلمان بھی اس طریقے سے شریک ہو جایا کرتے تھے۔ سب منتظر رہا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ابھی اسی راستے سے آنے والے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو سب آپ کے دیدار کرنے کے لیے کیا بچے، کیا مرد، کیا مستورات اور کیا خواتین سب منتظر رہا کرتے تھے کہ ابھی آپ یہاں سے گزریں گے، اور سب دیکھتے تھے تو سب کے قلوب ٹھنڈے ہو جاتے تھے، سب کے دل دماغ میں ایک انبساط اور ایک فرحت کی، خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ تو آپ اس طریقے سے آ رہے تھے، مدینہ والے آپ کو دیکھ رہے تھے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا مرد، سب کی نظر آپ کے اوپر پڑی تھی، سب آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اس طریقے سے خرامہ سلامہ، اس طرح آپ کے چلنے کا ایک انداز تھا، آپ کے چہرے پر ایک روب تھا، اس طریقے سے آپ آ رہے تھے۔ آتے آتے راستے میں ایک بچے کے اوپر نظر پڑی تو اس بچے کے بدن پر، تن پر نیا کپڑا نہیں تھا، کپڑا تو تھا لیکن پرانا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس طریقے سے رک گئے، ٹھہر گئے، اور آپ نے ان بچوں کو روکا اور پھر آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ ان بچوں کو کیوں نہیں نیا کپڑا پہنایا گیا؟ کیا بات ہے میرے صحابہ، ان کو نیا کپڑا کیوں نہیں پہنایا گیا؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے تفتیش کیا، تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم تو ہوتے ہی یتیم، لیکن یہ در یتیم ہے۔ در یتیم کا مطلب کہ اس کے ماں بھی نہیں اور اس کے باپ بھی نہیں، یہ تو در یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کے چلتے ہوئے قدم رک کے ٹھہر کے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس بچے کے تن پر نیا کپڑا نہیں آ جائے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر عیدگاہ کی طرف میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے چلتے ہوئے پیر وہیں پر رک گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جلدی سے ان کا انتظام کرو، ان کے کپڑے کا جلدی سے انتظام کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں حرکت میں آئے کہ یہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنج پہنچ رہا ہے، یہ دکھ پہنچ رہا ہے، کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فوراً اس طریقے سے جلدی سے نئے کپڑے کا انتظام کیا سلا، اور جب نیا کپڑا تیار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس طریقے سے اپنے ہاتھ مبارک سے ان بچوں کو کپڑا پہنایا، اور پہنانے کے بعد ان بچوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو، آج سے میں تم کو کہہ رہا ہوں
کہ میں تمہارا والد ہوں، تمہارے ابا کی جگہ ہوں، کیا تم کو پسند ہے؟ وہ بچہ اچھل گیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ کیا آپ میرے ابو جان ہیں؟ کوئی بات، آج سے میں آپ کو ابا کہہ کے پکاروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو اور خوش کرنے کے لیے، اس کی طبع کو اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تو یہ چاہتا ہے تیری اماں تو نہیں ہے کہ تیری اماں ہو جائے کوئی؟ ہاں یا نبی اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ تیری اماں بنے، عائشہ وہ تیری اماں بن گئی، عائشہ وہ تیری اماں بن گئی۔ پھر وہ بچے کھیلنے لگے، کودنے لگے، دوڑتے بھاگتے۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کی خوشی کا، تو جیسے ہم اپنے بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھنا چاہتے ہیں، خوشی میں ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عید کے دن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، بچے جو بھی کہتے ہیں، ابا چپل لاؤ چپل دلا دیتے، جوتے لاؤ جوتے دلا دیتے، کپڑے لاؤ کپڑے دلا دیتے ہیں۔ بچوں کی ہر خواہش کو عید کے دن، اور بچے بھی وہ جانتے ہیں، بچوں کو کوئی غم نہیں ہوتا جب تک اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ تو ہے، کہ میں کچھ بھی کر دوں گا۔ جب جس کے باپ ہوتے ہیں اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ خرچے پر خرچہ کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، وہ سب مجھے دلا دے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تلاش کر کے جو بھی اس طریقے سے بچے نظر آئیں، ابھی بھی موقع ہے، ہم ان کو خوش کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، غنیمت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، ابھی صدقۃ الفطر باقی ہے یا اس طریقے سے زکوٰۃ کی رقمیں باقی ہیں، تو ان کو راہ خدا میں خرچ کریں، اس کو بچا کر نہ رکھیں۔ دیکھو مال بچانے کی چیز نہیں ہوتی، مال تو خرچ کرنے کی چیز ہوتی ہے، اور جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتی عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھو مسلمان کتنا خرچ کرتے ہیں، دوسرے مذاہب لوگ دیکھنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے چندے والے آتے، کتنا مسلمان تھے، اتنے چندے والے، ہر دکان جہاں دیکھو سفید سفید، جہاں پر دیکھو اللہ کے بندے۔ ایک تو یہ، دوسرے اور بھی اس طریقے سے اور مسلمان دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بیچارے کوئی آ گیا دکان پہ اس کو واپس نہیں لوٹاتے، اس طریقے سے کوئی غریب غربا آ گیا اس کو بھی واپس نہیں لوٹاتے۔ بعضے تو بیچارے سب کچھ خرچ کر دیتے، قرضہ لے کر بھی کہ چلو آئندہ کر دیں گے، قرضہ لے کر بھی اللہ کے بندوں کو، مدارس کو، مساجد کو اس طریقے سے دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ ابھی عید کا دن آ جائے گا، تو عید کے دن آنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ عید کی نماز وغیرہ اس کا بھی طریقہ معلوم کر دے، کس طریقے سے عید کی نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سنن وغیرہ بھی سیکھ لیں۔ عید کی نماز سے قبل یہ دینی جو علوم ہے اس کو سیکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن ابھی سے میں کہہ دوں، ابھی سے ہمارے نوجوان پروگرام بنا لیتے عید کے دن کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، سیر و تفریح کا پروگرام نہ بنائیں۔ دیکھو یہ تھیٹر وغیرہ خاص طور سے رمضان میں بند رہتا ہے، اور لوگ موبائل وغیرہ یہ سب بھی نہیں استعمال کرتے۔ ایک رمضان کا تقدس ہوتا ہے، عظمت ہوتا ہے، سب یہ جتنے بھی بڑے بڑے شہر میں ہیں سب میں منع رکھتا ہے۔ کہیں پر بھی یہ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ سب چیزوں میں زیادہ مسلمان نظر آئے، بے حیائی بے شرمی اس کے پھیلانے میں زیادہ تر مسلمان نظر آئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے سے رمضان میں بند کرتے ہیں۔ میں نے صحیح تحقیق کیا، معلوم کیا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے
ہر تھیٹر پر اور ہر ایسی جگہوں پر وہ لوگ عید مبارک لکھتے تھے، عید مبارک لکھتے تھے۔ اسی دن عید مبارک کے اور اسی دن اتنا مسلمان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، بے حیائی بے شرمی کے مناظر کو، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے رمضان کی جتنی آمدنی ہوتی ہے، پورے رمضان کی جتنی آمدنی ہوتی ہے ایک دن میں اتنی آمدنی ہو جاتی ہے، یعنی ایک مہینہ جو ہمارا تھیٹر بند رہا بس ایک دن میں اتنا پیسہ حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑے، ورنہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے نا، چور بھی ہمارے پیچھے ہے، شیطان بڑا چور، کتنی عبادت کی، کتنی راتوں کو تھکے، بار بار آئے گئے جائے، بھوکے رہے پیاسے رہے، اور وہ اس روحانیت کو سیکنڈوں میں ختم کرتے ہیں۔ جو ہم نے روحانیت کو جمع کیا ہے یہ سیکنڈوں میں اس طریقے سے وہ ختم کر دے گا۔ اس لیے عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے عید کے دن اپنے آپ کو بچائیں گے۔